اسلام آباد کے چڑیا گھر میں تنہا رہ جانے والے ہاتھی کاون کو کمبوڈیا منتقل کر دیا گیا ہے، جس کی رہائی کے لیے امریکی گلوکارہ شیر کی سرپرستی میں مہم چلائی گئی تھی۔ اس اداس واقعے پر عامر عثمان عادل نے درد دل کے ساتھ کاون ہاتھی کی ترجمانی کرتے ہوئے پاکستانیوں کے نام تحریر لکھی ہے۔ کاون ہاتھی پاکستانیوں سے کہتا ہے کہ تم نہ تحفوں کے قدردان ہو نہ انسانوں کے، تم تو بے زبان جانوروں پہ بھی ظلم کرنے سے باز نہیں آتے۔ اب مجھے دیکھ لو، میں 1981 میں سری لنکا میں پیدا ہوا، ابھی 4 برس کا تھا کہ تمہارے صدر جنرل ضیاء الحق کو تحفے میں دے دیا گیا۔ کہاں میرا قدرتی مسکن، اس کی آزاد فضائیں، اور کہاں اسلام آباد کے ایک چھوٹے سے چڑیا گھر کی اداسی اور ویرانی۔ خیر، میں برسوں تمہارے بچوں میں خوشیاں بانٹتا رہا، ان کی تفریح کا سامان بنا اور ان کی سواری بھی۔ میری تنہائی دیکھ کر کسی خدا ترس انسان کی درخواست پر بنگلہ دیش کی وزیر اعظم خالدہ ضیاء نے میری تنہائیوں کو بانٹنے کے لیے ایک سہیلی کا تحفہ بھیج دیا۔ میں نے تو شکر کیا، اتنے سالوں بعد میری ویران خشک زندگی میں رنگ بھرنے کو اب میری سہیلی میرے پاس تھی۔ چند برس ہم دونوں نے ایک دوسرے کے پیار میں گزار دیے، ہمارے دکھ بھی سانجھے تھے اور سکھ بھی۔ ایک دن کیا ہوا کہ میری جیون ساتھی بیمار پڑ گئی، انفیکشن ایسا بڑھا کہ زخم ٹھیک ہونے میں ہی نہ آئے۔ سر سے اتارنے کو علاج کچھ دن تو ہوا، پھر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا۔ وہ بیچارگی کے عالم میں تڑپتی سسکتی ایڑیاں رگڑتی مجھے ایک بار پھر اکیلا چھوڑ گئی۔ کتنے دکھ کی بات ہے، اس کا بے جان متعفن لاشا کتنے روز میری آنکھوں کے سامنے پڑا، پل پل میرے دل کو جلاتا رہا۔ یہ غم گویا میری کمر پہ آخری تنکا ثابت ہوا۔ اب وہ بات کہاں کہ دل بہلے جس پر، میں اندر ہی اندر ٹوٹنے لگا، گھلنے لگا، لیکن میرے رکھوالے میری کیفیت سے بے خبر رہے۔ جب میرا درد بڑھتا تو میں پنجرے کی آہنی سلاخوں سے سر پٹکتا رہ جاتا۔ میرے درد کا مداوا کرنے کی بجائے مجھے زنجیریں پہنا دی گئیں۔ امریکہ سے چھٹیوں پہ آئی سمر نے میری آنکھوں میں تیرتی اداسی کو پڑھ لیا اور اس نے میرے علاج کی کوششوں کا آغاز کر دیا۔ امریکی گلوکارہ شیر کو خبر ہوئی تو اس نے باقاعدہ میری رہائی کی مہم چلا دی۔ پھر جانوروں کی خاطر کام کرنے والی NGO میدان عمل میں آئی۔ میری رہائی کے لیے آن لائن پٹیشن پر لاکھوں افراد نے دستخط کر دیے۔ جب تمام کوششیں بے سود ثابت ہوئیں تو اسلام آباد عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، جس کا حکم تھا کہ فی الفور مجھے اس قید تنہائی کے عذاب سے رہائی دی جائے اور میرے علاوہ تمام جانوروں کو بھی محفوظ مقام پر منتقل کر دیا جائے۔ بھلا ہو امریکی گلوکارہ شیر کا، جو میری محسنہ بن کر پاکستان آئی، میری الوداعی تقریب میں میرے لیے گانے گائے اور خصوصی طیارہ مجھے آپ کے دیش سے کوسوں دور کمبوڈیا لے آیا۔ یہاں کئی ایکڑ رقبے پر محیط جنگل کی کھلی فضائیں، سرسبز درخت، فطرت دوست ماحول اور میری نسل کے بہت سے ہاتھی میرے منتظر تھے۔ شکر ہے جیتے جی مجھے قید تنہائی سے رہائی نصیب ہو گئی، ورنہ تو میرا لاشا ہی یہاں سے اٹھایا جاتا۔ سنو پاکستانیوں، میرے ساتھ تو جو ہوا سو ہوا۔ کبھی اپنی بے حسی کا نقاب اتار کر سوچنا ضرور، کیا زندہ قومیں تحفوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک روا رکھتی ہیں؟ اور کیا تم لوگ اس قابل ہو بھی کہ تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے؟ الوداع اے بے مروت ناقدرے لوگوں۔ اس سارے واقعے پر شعیب مرزا نے بھی درد دل سے ایک پوسٹ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں، نیم پاگل حالت میں کاون کمبوڈیا کے جنگلات میں پہنچا دیا گیا، جہاں اسے آزادی میسر آئے گی، کھلی فضا میں سانس لے سکے گا اور اپنے جذبات کا اظہار کر سکے گا۔ بین الاقوامی تنظیموں کا شکریہ کہ جن کی کوششوں سے ایک ہاتھی کو آزادی میسر آ سکی۔ کاش یہ بین الاقوامی ادارے اس وقت بھی حرکت میں آ جاتے جب امریکہ عراق میں تباہی پھیلانے والے ہتھیار تلاش کرنے کے لیے آگ برسا رہا تھا، افغانستان کے پہاڑوں پر 75,000 نفوس کو بموں سے اڑا رہا تھا، کشمیر میں 73 سال سے بھارتی تسلط انسانیت ہی نہیں بلکہ حیوانیت کی سرحدیں پار کر رہا تھا، برما میں گاجر مولی کاٹنا انسانوں کو کاٹنے سے آسان بنا ہوا تھا، فلسطین میں اسرائیلی قبضہ فلسطینیوں پر زمین تنگ سے تنگ کرتا جا رہا تھا، چیچنیا بوسنیا میں انسانیت کا قتل عام ہو رہا تھا، لیکن نہیں،
ان میں کوئی کاون نہیں تھا، وہ انسان تھے، سب انسان، اور انسان بھی وہ جن کا سب سے بڑا جرم مسلمان ہونا تھا۔ ماہر عبدالحی نے بھی ٹھیک ہی کہا تھا کہ سوال ہی نہیں تھا دشمن کی فتح یابی کا، ہماری صف میں منافق اگر نہیں آتے۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ ماہر عبدالحی نے بھی ٹھیک ہی کہا تھا، سوال ہی نہیں تھا دشمن کی فتح یابی کا، ہماری صف میں منافق اگر نہیں آتے۔ انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔